55 کا ترجمہ اور 56 کا اور 57 کا ترجمہ۔ 55 اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامۃ ثم الی مرجعکم احکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ اور جب فرمایا اللہ نے اے عیسیٰ بے شک میں فوت کرنے والا ہوں تجھ کو، متوفی کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ پورا وصول کرنے والا ہوں تجھ کو، اور اٹھانے والا ہوں تجھ کو اپنی طرف، اور پاک کرنے والا ہوں تجھ کو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، اور بنانے والا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے پیروی کی تیری ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا یوم قیامت کے دن بلند۔ ثم پھر میری طرف لوٹنا ہے تم کو، میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان اس میں جو تم اختلاف کرتے ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا تو لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا تو میں عذاب دوں گا ان کو عذاب شدید، فی الدنیا والآخرہ دنیا میں اور آخرت میں بھی، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ انہوں نے نیک عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ تو پورا اجر دیا جائے گا ان کو ان کا اجر، واللہ لا يحب الظالمین اور اللہ نہیں پسند کرتا ظالموں کو۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم اور ہم پڑھ رہے ہیں ان کو آپ پر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات میں اور ذکر سے حکمت والی۔ پچھلی آیت میں ہم نے اس کا کچھ حصہ، اس کی کچھ تفسیر اس کے ساتھ ریلیٹڈ تھی، اور مکر میں تدبیر میں وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ وَمَكَرَ اللَّهُ میں تو اس میں ہم نے اس کو کچھ جاننے کی کوشش کی، اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ بہت سی حدیث سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دمشق کی مسجد کے سفید مینارے پر نزول فرمائیں گے، اور ان کے ایک طرف جبرائیل ہوں گے اور دوسری طرف میکال۔ اس وقت مسلمان کئی طرح کے فتنوں میں مبتلا ہوں گے، جن میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہوگا۔ آپ دجال کو قتل کریں گے اور مسلمانوں کی امداد فرمائیں گے۔ آپ کوئی نئی شریعت نہیں لائیں گے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے رہیں گے۔ اسی زمانے میں آپ شادی کریں گے اور اولاد ہوگی۔ آپ کے دور میں اسلام کا بول بالا ہوگا، اور بعد آپ اپنی طبعی موت مریں گے۔ اس دوران آپ یہود کو چن چن کر ماریں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا تو پتھر بھی بول اٹھے گا کہ یہاں ایک یہودی موجود ہے۔ یہی وہ صورتحال ہے جس کا جو ہم نے ابھی آیتیں پڑھی اس میں ذکر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نزول عیسیٰ کے متعلق حدیث بیان کرنے کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم چاہو تو دلیل کے طور پر یہ آیت پڑھ لو۔ یہ آیت نمبر جو ہے آگے دوبارہ اگلے چوتھے پارے میں وہ آیت آئے گی 159۔ اہل کتاب میں سے کوئی نہ رہے گا مگر عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ان پر ضرور ایمان لائے گا۔ ان آیات میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے دو باتوں کا ذکر فرمایا، اور انہیں یقین دلایا۔ پہلی بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کافروں کے الزامات سے پاک کرے گا، اور کافروں سے مراد اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ دونوں ہیں۔ یہود کا الزام یہ تھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ولد الحرام ہے، اور عیسائیوں کا الزام یہ تھا کہ آپ فی الواقعہ سولی چڑھ گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ان دونوں الزاموں کی مدلل اور بھرپور تردید فرما کر عیسیٰ علیہ السلام کو ان الزامات سے پاک اور بری فرما دیا۔ دوسرا وعدہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام تیرے تابع فرمانوں کو تجھے نہ ماننے والے یعنی یہودیوں پر غالب رکھوں گا۔ پھر سیدنا عیسیٰ کو ماننے والوں میں مسلمانوں میں بھی شامل ہو جاتے ہیں ماننے والے، اور یہ پیشن گوئی یوں پوری ہوئی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 40 سال بعد روم میں کیسر تیاتوس یہودیوں پر حملہ آور ہوا، اور شہر جو تھا یروشلم کو ڈھا کر تباہ کر دیا، حتیٰ کہ بیت المقدس کو بھی مسمار کر دیا۔ لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا اور بہت سے پکڑ کر ساتھ لے گیا اور انہیں غلام بنایا۔ اس دن سے یہود کی رہی صحیح عزت اور شوکت بھی خاک میں مل گئی، جو بعد کے
اولاد میں بحال نہ ہو سکی۔ تو یہ بہت سی چیزیں قرآن و سنت سے ہمیں ملتی ہیں۔ یہ اختلاف صرف یہود اور انصارہ میں ہی نہیں، مسلمانوں میں بھی ہے۔ قرآن و حدیث کی ان واضح ارشادات کے باوجود مسلمانوں کا ایک فرقہ معجزات کا منکر ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات عیسیٰ علیہ السلام کو دیے۔ اب ہم رفع عیسیٰ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو بلند کرنے کے متعلق دیکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی۔ منکرین کا سارا زور لفظ توفا پر ہوتا ہے، جس کے لغوی معنی پورے کا پورا وصول کرنا۔ ان الفاظ کو قرآن ہی نے نیند اور موت کے موقع پہ بھی قبض روح کے لیے استعمال کیا، حالانکہ نیند کی حالت میں پوری روح قبض نہیں ہوتی بلکہ جسم میں ہی ہوتی ہے۔ پھر اگر اس لفظ کو روح اور بدن دونوں کو وصول کرنے کے لیے استعمال کیا جائے تو لغوی لحاظ سے معنی اور بھی زیادہ درست ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ تمہیں پورا وصول کروں گا۔ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ کے الفاظ میں معنی کی تائید مزید کرتی ہے، اور دوسرے مقامات پر اس سے بھی زیادہ واضح الفاظ میں فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ یقیناً، نہیں انہوں نے قتل کیا ان کو یقیناً، بلکہ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، بلند کر لیا اللہ نے، اٹھا لیا ان کو اللہ نے اپنی طرف۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غلبہ رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، حکمتوں سے کام کرتا ہے۔ تو یہ بات یقینی ہے کہ یہودی عیسیٰ اسلام کو نہیں مار سکے۔ تو پھر ان آیتوں میں یہ ساری باتیں کہ انہوں نے جو تدبیریں کی تھی، مکر چلے تھے، لیکن اس تدبیر کو اللہ تعالیٰ نے الٹا دیا، اور آپ کی جگہ ان دونوں میں سے جو بھی تھا، جس نے پیسہ لیا یا جس نے مخبری کی، ان کو شکل بدل کے اس کو بٹھا دیا گیا، جبکہ وہ اندر گیا یہ دیکھنے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام موجود ہے کہ نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزاتی طور پر اپنے پاس بلا لیا، اور یہ ان کی شکل اس کی بدل دی گئی، اور یہ گرفتار کر لیا گیا، اور پھر اس کو سولی چڑھا دیا گیا۔ ہمارا قرآن پہ ایمان ہے، قرآن ہمیں اسی چیز کی خبر دیتا ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے سولی چڑھا دیا، ہم نے گرفتار کر لیا، اور عیسائی بھی کہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کے کفارے کے طور پہ، امت کے کفارے کے طور پہ عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ گئے، سو اب ان کی امت کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ تو یہ نئی شکیں اس میں سے نکالی جاتی ہیں، جبکہ معجزات لانا اللہ کے لیے بالکل ناممکن یا مشکل نہیں۔ اللہ تو غلبہ رکھتا ہے، مالک حق ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو پورا وصول کر لیا گیا تھا، اور آخر پہ آیت میں اللہ نے کہا یہ جو ہم تمہارے اوپر آیات نازل کر رہے ہیں، پڑھ کے آپ کو سنائی جا رہی ہے، یہ جو آیت ہے یہ ذکر ہے الحکیم، حکمت والی باتیں ہیں، سمجھنے والی باتیں ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے۔ تو یہ کوئی پاس سے کرنے والی باتیں نہیں تھی، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوئی تھی۔ تو انشاءاللہ اگلی آیت میں ہم مزید دیکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو تفصیلات ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔